بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم مطالعہ کر رہے ہیں تفسیر فرات کوفی کا، اور آج ہم پہنچے ہیں سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 82 میں۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ ظلم کے ساتھ جو ہے وہ، آسان بات کریں تو ظلم کے ساتھ گندہ نہیں کیا، ظلم کا لباس جو ہے وہ ایمان کو جو ہے وہ نہیں پہنایا۔ اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، سلامتی انہی لوگوں کے لیے۔ وہم مہتدون، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ایسے لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں، اب وہ اس ایمان کے اوپر کاربند ہیں۔ ایمان لانے کے بعد وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ ظلم میں مبتلا، ظلم مانا شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو یہ والی آیہ مجیدہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ صاحب تفسیر فرات کوفی کس قدر خوبصورت احادیث جو ہے وہ لے کے آئے ہیں معصومین علیہ السلام کی۔ دیکھیں، راوی کہتے ہیں قلت لأبی جعفر محمد ابن علی علیہ السلام فی قول اللہ تعالی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیہ مجیدہ کے متعلق جو ہے وہ پوچھا۔ قال ابو جعفر علیہ السلام یا ابان انتم تقولون هو الشرک باللہ ونحن نقول هذه الآیہ نزلت فی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ علاقہ فرماتے ہیں ابان، آپ لوگ سمجھتے ہو کہ اس سے مراد شرک ہے؟ یہ جو آیہ مجیدہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لے کے آئے ہیں اور اپنے ایمان کو انہوں نے جو ہے وہ ظلم کا لباس نہیں پہنایا، جنہوں نے اپنے ایمان کو بچا کر رکھا ہے، شرک جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے شرک نہیں کیا، وہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ ہیں اور ان کے لیے امن ہے۔ مولا کا فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس سے مراد اللہ سے شرک کرنا ہے۔ مولا کا فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مجیدہ نازل ہوئی ہے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں، لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطْ۔ مولا کا فرماتے ہیں کہ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے آیہ مجیدہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ کیوں کہ مولا علی علیہ السلام ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے پلک جھپکنے کا جو لمحہ ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی کبھی شرک نہیں کیا مولا علی نے۔ وَلَمْ يَعْبُدِ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، فرماتے ہیں لات منات وہ عزیٰ وہ جو بت بنا کے عربوں نے اس وقت رکھے ہوئے تھے، جب اسلام آیا ان میں سے کسی کی عبادت مولا نے نہیں کی، نہ شرک کیا، نہ کسی بت کے سامنے جھکتے رہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ، فرمایا کہ علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ نماز پڑھی ہے۔ علی وہ ہیں سب سے۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ صَدَّقَ، فرمایا علی وہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی، سب سے پہلے نماز بھی پڑھی، شرک کبھی نہیں کیا، لات منات عزیٰ کے سامنے کبھی نہیں جھکے، اور نبی پاک کی جو ہے وہ تصدیق کی۔ فَهَذِهِ الْآيَةُ نَازَلَتْ فِي، مولا کا فرماتے ہیں یہ جو آیہ مجیدہ ہے یہ علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب آگے حدیث دیکھیں، تفسیر فرات کوفی۔ راوی کہتے ہیں سألت جعفر ابن محمد علیہ السلام عن قول اللہ جل ذکر تعالی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس آیہ مجیدہ کے متعلق امام صادق سے پوچھا۔ پہلی جو حدیث تھی وہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام، اور آج جو حدیث ہے وہ مولا امام صادق علیہ السلام۔ جواب دیا مولا نے، قال یا ابا مریم هذه واللہ نزلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام خاصہ۔ فرماتے ہیں کہ جناب والا یہ جو آیہ مجیدہ ہے یہ صرف علی علیہ السلام کی شان میں ہے، علی ہی ہدایت یافتہ ہے، علی کے لیے عام ہے۔
کیونکہ علی نے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ شرک نہیں کیا، پہلے بھی شرک نہیں کیا، بعد میں شرک نہیں کیا۔ فرماتے ہیں ما البس ایمانہ بشرک ولا ظلم ولا کذب ولا فرق ولا خیانہ۔ فرمایا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ آلودہ نہیں کیا ایمان کو شرک کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، اور چوری کے ساتھ اور خیانت کے ساتھ۔ علی علیہ السلام نے اپنا ایمان پاکیزہ رکھا ہے۔ ہذہ واللہ نزلت فیہ خاصہ، مولا کا فرماتے ہیں قسم ہے خدا کی، یہ آیا مجیدہ صرف جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ نازل ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام کی شان میں ایک نہیں کئی ایک آیات ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر تفسیر فرات کوفی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری گفتگو پسند آتی ہوگی۔ اگلی نشست تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔